أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام قرآن کریم میں، ہدایت والی کتاب میں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالی چاہے تو ان کے کانوں اور ان کے آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر، قدرت رکھنے والا ہے۔ میرے بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے اس سے پچھلی آیت پڑھی، اللہ رب العزت منافقوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ منافق لوگ بہت نقصان اٹھانے والے ہیں، ان کے لیے عذاب ہے آخرت میں۔ تو اس سے پچھلی آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیری اور گرج اور بجلی ہو۔ تو منافق لوگ موت کے ڈر سے بجلی، مثلاً کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، آخرت کے بارے میں کچھ بولا جاتا ہے، تو یہ غور سے سنتے نہیں، ڈر لگتا ہے۔ جیسا کہ کوئی انسان کسی مقصد کے لیے کہیں گیا ہو، آپ کو میں نے پچھلی دفعہ مثال دی تھی کہ جیسے کوئی پاکستان سے سعودیہ میں آیا ہو، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ واپسی جانا ہے اپنے وطن میں۔ یہاں پر اگر اسے اخروج وغیرہ یا کسی قسم کا کوئی نام لیا جائے تو وہ ڈرتا ہے، وہ ان چیزوں سے بچتا ہے میرے بھائیوں، کہ اسے کہیں خروج نہ لگ جائے، یعنی کہ ایسا وہ احتیاط کرتا ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ رب العزت ایسے ہی منافقوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان تو لے آئے، اللہ نے انہیں کلمے کی دولت سے نواز دیا، لیکن جب کبھی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تھوڑا بہت غور کرتے ہیں، لیکن جب پھر شیطان گمراہ کرتا ہے تو پھر اندھیروں میں چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ہمارے لیے سراج منیر بنا کے بھیجا ہے، تو جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ ہم ان کی سیرت، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے واقعے
پڑھتے سنتے رہیں گے تو ہم یقیناً ہدایت والے راستے پہ چلیں گے، قرآن کا ترجمہ۔ اور جب ہم ان سے دور چلے جائیں گے تو خدا را ہم انہی منافقوں کی طرح اندھیروں میں رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، فرمایا کہ یہ موت کے ڈر سے اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ آج یہی ہے اکثر نوجوانوں کے بھائیوں کے سامنے۔ آج ہمیں قرآن سے اتنی لذت کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ شیطان گمراہ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خدا را اپنی آخرت کی فکر کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اللہ رب العزت اسے ہدایت نصیب فرماتے ہیں جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے۔ بے طلبوں کو اللہ رب العزت نہیں ہدایت عطا فرماتے۔ تو اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ کافروں کو گھیرنے والا ہے اللہ رب العزت۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت میں فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو تمہاری آنکھوں، کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں احساس دلا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھیں، قرآن مجید کو پڑھنے والے بنیں، حدیثوں پہ غور کرنے والے بنیں، سیکھنے والے بنیں، اپنے بچوں کو سکھانے والے بنیں۔ اگر اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو گئے، دیکھیں ابھی یہ کرونا آ گئی ہے، کب سے چل رہی ہے؟ تقریباً 2-2.5 سال سے، 3 سال سے۔ تو یہ اللہ کے عذاب ہیں میرے بھائی، چھوٹے چھوٹے سے۔ اب اللہ رب العزت اسی آیت میں فرما رہے ہیں نا کہ اگر اللہ چاہے تو تمہاری کانوں کو اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ اللہ کی طرف سے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ اللہ کی طرف سے سمجھ لو کہ اللہ اسے سمجھتا ہے کہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں، کیونکہ جو اللہ کی وحدانیت کو نہیں جانتا، اللہ کا حق ہم پہ کیا ہے وہ جاننے کی جو کوشش نہیں کرتا، اللہ کے لیے تو وہ اندھا بہرا گونگا ہے نا۔ جو صحابہ کے واقعے کو پڑھنا پسند نہیں کرتا، جو ان کے واقعوں پہ غور نہیں کرتا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی سیکھنے کی، ان پہ درود پڑھنے کی ایک ٹائمنگ نہیں بناتا، تو میرے بھائیوں، خدا را اپنی آخرت کی فکر کریں ہم۔ یہ زندگی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، تو آپ فرمایا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ جزاک